السلام علیکم۔ آپ کے لیے پھر سے حاضر ہوئے ہیں ایک اچھی کہانی لے کر، مونا علی کی سبق۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوپہر کے 12 بجنے کو تھے۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی اور پہلے سے تیز چلتے ہاتھوں کو مزید تیز کر دیا۔ ایک چولہے پر اسپیگیٹی تیار تھے اور جو میرے بڑے بیٹے اور بیٹی کو پسندیدہ تھی۔ دوسرے پر شامی کباب فرائی ہو رہے تھے، ساتھ رائتا، چٹنی اور سلاد تیار تھے۔ میرا چھوٹا بیٹا روٹی کے ساتھ کباب بہت شوق سے کھاتا تھا۔ تازہ پھلکے تیار کرتے میرے ہاتھ مشاکی سے روٹیاں توے سے اتار رہے تھے۔ یہ کھانے کا اہتمام میرے لیے روزمرہ کا معمول تھا۔ ابھی اگر نور کا فون آ جائے تو وہ کتنا سخت سنائیں گی۔ توبہ ہے، بس کرو، کر دو مہر، تم انسان ہو یا مشین۔ اپنے ہی میاں اور بچوں کے لیے 2 وقت اس قدر اہتمام کرنا اور خود کو تھکانا بھلا کہاں کی عقل مندی ہے یار۔ ذرا خود کو بھی آرام دیا کرو۔ بچوں کی پسند کا خیال کر رکھنا اچھی بات ہے، مگر سب کچھ کھانے کی عادت ڈالو یار۔ یہ عادت آگے چل کر تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنے گی۔ نور کی نصیحت یاد کر کے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فون کے ریمائنڈر کی آواز پر میں نے چونکی۔ 12:30 ہو چکے تھے۔ اپنی بیٹی کو کالونی کی گیٹ سے پک کرنا میری ذمہ داری تھی۔ اس کی اسکول وین بس آنے ہی والی تھی۔ میں نے چابی اٹھائی اور گھر لاک کر کے باہر آئی۔ 5 منٹ کی پیدل واک کے بعد میں کالونی کے گیٹ پر تھی۔ لاکھ منتیں کرنے کے بعد بھی وین ڈرائیور گھر پر چھوڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوتا تھا۔ مینال کی وین آئی اور دروازہ کھلتے ہی مینال بھاگ کر اتری اور میرے پیروں سے لپٹ کر حسب معمول شروع ہو گئی۔ وہ جب تک اپنے پورے دن کی رواداد مجھے نہ سناتی اس کو چین نہ آتا۔ میں نے اپنی چہچہاتی گڑیا کو گود میں اٹھا کے سینے سے لگا لیا، گویا سارا وجود ٹھنڈی میٹھی پھوار میں نہا گیا۔ 2 بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی میں گویا میری جان تھی۔ مینال کو گود میں اٹھا کر اس کا ننھا منھا اسکول بیگ سنبھالا اور واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر مینال کے کپڑے بدلوا کر ہاتھ منہ دھلوایا اور خود کچن میں آ گئی۔ میرے بیٹے اور میاں بس آنے ہی والے تھے۔ لنچ کر کے اثر واپس چلے جاتے تھے۔ بیٹوں کو اسکول سے لانا لے جانا اسد کی ذمہ داری تھی۔ میں نے خود بھی کپڑے بدلے اور پرفیوم کا اسپرے کر کے ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لی۔ چمکتا دمکتا گھر، صاف ستھرا کچن، تیار لنچ میری صبح سے اب تک کی کئی گھنٹوں کی محنت کا گواہ تھا۔ مینال صوفہ پر لیٹی کوکومیلن دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں اسد کی گاڑی کا ہارن بجا اور کاشان اور شایان کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ دونوں بھائی کسی بات پر بحث کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ بلند آواز میں سلام کرنے کے بعد صوفے پر دھیر ہو گئے۔ شانی اور کاشی، بیٹا ہر چیز جگہ پر رکھو اور کپڑے بدل کر ٹیبل پر آ جاؤ، ہری اپ۔ اسد کے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہوتا تھا، سو میں نے جلدی ٹیبل پر برتن لگانے شروع کر دیے۔ کھانے کی اشتہا انگیز مہک نے سب کو ہی متوجہ کر لیا۔ واہ بیوی، کیا بات ہے، جادو ہے تمہاری ہاتھوں میں۔ اسد انتہائی رغبت سے شامی کباب اور رات کے نرگسی کوفتوں کے ساتھ انصاف کرنے لگے۔ بچے بھی خوب شوق سے اپنے پسندیدہ کھانوں کی طرف متوجہ تھے۔ میری محنت گویا وصول ہو گئی۔ یار رات کے لیے کیا بناؤں گی؟ اسد جو لنچ سے فراغت کے بعد واپس دفتر جانے کے لیے تیار تھے اور پوچھنے لگے۔ میں ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ شانی جھٹ سے بولا، ماما میک اینڈ چیز۔ کاشی کیوں پیچھے رہتا، ماما میرے لیے تو چکن پلاؤ بنا دیں پلیز، جیسا آپ نے نور خالہ کے آنے پر بنایا تھا۔ میں کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ اسد نے کہا، ہاں ٹھیک ہے یار، ساتھ ہی میں لہسن مرچ کی چٹنی اور رائتا بنا لینا، مزہ ہی آ جائے گا۔ اور اگر کوفتے بچے ہیں تو ایک پھلکا بھی ڈال دینا۔ اوکے، میں چلتا ہوں بیگم، خدا حافظ۔
मैं मुस्कुराते हुए उनके पीछे उनको दरवाजे तक छोड़ने गई। वापस आई तो जहन में कामों की एक तवील फहरस्त थी। आज मैंने सोचा था कि कपड़े भी धो लूँगी तो वक्त की शिद्दत कलहत थी। सोच झट से जहन में आ गई। ये मेरे घर में रोज़ का मामूल था। 3 बच्चे और मियाँ, 4 लोग और 4 लोगों की अलग अलग पसंद नापसंद। घर में दोपहर और रात के खाने में कम से कम 2 से 3 अलग अलग डिशें पकना लाजमी थी। मेरे दिन का आगाज़ सुबह 6 बजे होता। नमाज कुरान, फिर बच्चों के स्कूल की तैयारी और उनके स्कूल और मियाँ के ऑफिस उतारने के बाद घर की सफाई सुथराई, दोपहर के पुरतकल्लुफ़ खाने की तैयारी और फिर शाम के लिए भी चाय के साथ कुछ न कुछ बनता। फिर रात का खाना जो रहा मेरा 2-3 दुकानों पर मुश्तमिल होता। साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और होमवर्क और कपड़े सिलाई करना भी मेरे कामों का हिस्सा था। मीनाल के नए नए डिज़ाइन के कपड़े सीना मेरा शौक़ था और मैं अपनी MSc की डिग्री को इस्तेमाल में लाते हुए बच्चों को भी खुद पढ़ाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे क्लास के टॉप 3 स्टूडेंट्स में शुमार होते थे। नूर जो अभी मेरी इकलौती बहन, सहेली और राजदार थी, सभी कुछ थी। कभी कभी मुझे इन थक मेहनत पर टोक देती, यार अपने घर और बच्चों से तो सभी मोहब्बत होती है, मगर हर चीज़ में इत्तेदाल रखो, अपनी ज़ात को भी आराम दो, तुम इंसान हो, कोई मशीन नहीं। मुझे देखो, आज आलू गोश्त बनाया है, रोटी बना ली, बस हो गया रात का खाना। कल दोपहर में इसी के साथ चावल बना लूँगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बच्चे मियाँ सब खाएंगे भी और सराएंगे भी। तुमने खुद सबकी आदतें बिगाड़ी हैं। मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। ऐसा नहीं था कि मैं थकती नहीं थी। कभी कभी बेजारी शिद्दत से हमलावर होती थी कि कुछ पकाने का दिल ना करता तो बाहर से खाना ऑर्डर कर देती, मगर इस दिन मेरे बच्चों मियाँ इस रग़बत से हरगिज़ ना खाते जिस तरह घर का खाना। सो अगले दिन मैं फिर से नए जोश और खरोश के साथ नई तरकीब के साथ जग जाती। खाना पकाने का शौक़ हाथ में बेपनाह लज्जत, मेरे खानों की नज़दीक हर जगह धूमती। सो मैंने कभी दानस्ता कोशिश की ही नहीं कि खाना पके और सब वही खाएं, ना ही कभी बच्चों को समझाया और उल्टा उन्हीं के शौक़ को मुमहिस करने में मेरा बड़ा हाथ था। सो नतीजा सामने था। गर्मी हो या सर्दी, महीने का शुरू हो या आखिर, तबीयत ख़राब हो या ठीक, जिसको जो खाना है वही पकेगा, मामा है ना। आज सुबह से ही मेरे पेट में सीधे आग की तरफ दर्द था, जो दोपहर तक बढ़कर शदीद हो गया। असद के घर आने के बाद मैंने जिक्र किया तो फ़ौरन डॉक्टर के ले जाने के लिए इसरार करने लगे। मैं तैयार हो गई, इतने में ही दर्द को या रगों को काटने लगा। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तकलीफ़ से आंसू बह चले थे। अस्पताल पहुंचकर टेस्ट कराया, पता चला अपेंडिक्स है, फ़ौरन सर्जरी होगी। मेरे हाथ पैर गोया बेजान हो चुके थे। असद की भागदौड़ और परेशानी देखकर मेरे दिल में, या अल्लाह अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। बस इसी सोच में और फिक्र में कब बेहोश क्या गया, कब सर्जरी हुई, पता ही नहीं चला। होश में आई तो सामने नर्स को देखकर वो फ़ौरन असद को बुला लाई। डॉक्टर ने आकर चेक किया और कहा 2 दिन तक यहीं रहना होगा। वैसे तो सब ठीक है, मगर परसों तक डिस्चार्ज होंगी। टाँके जो अभी कच्चे हैं। नूर मेरे पास रुक गई थी। 2 दिन में जैसे तैसे गुजर गए। आखिरकार आज मैं घर वापस आ रही थी। कहने को छोटा सा ऑपरेशन था, मगर नकाहत थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। घर आई तो हस्बे तवक्का मेरा प्यारा घर अबतर हालत में था। बच्चे लपक के मेरे पास आए और एक ने बैग थामा, दूसरे ने हाथ से सहारा दिया। मैं नाल पैरों से लिपट गई। असद ने मदद की और मुझे बिस्तर पर लिटाया। यार कसम से 2 ही दिन में लग पता गया, जल्दी से ठीक हो जाओ यार, तुम्हारे बगैर हम कुछ भी नहीं, वो बोले और मैं फी कसम मुस्कुराती। कमज़ोरी इस कदर थी कि बैठा तक नहीं जा रहा था। इस आलम में 2 दिन गुजर गए। नूर सुबह शाम कुछ न कुछ पका कर भिजवा देती या खुद आ जाती। कभी खाना ऑर्डर कर दिया जाता। 1 हफ्ता गुजर गया। मैं अब खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। सुबह सोकर उठी तो दिल चाहा कि बच्चों को सरप्राइज़ दूँ
اور ان کی پسند کا ناشتہ بنا دوں۔ میں آہستہ قدموں سے اٹھی، اندر داخل ہوتے ہی اس زور کا چکر آیا کہ زمین بوس ہو گئی اور درد کا ایک سمندر تھا گویا جو اس طرح جسم کو چیرنے لگا تھا۔ میری بلند ہوئی چیخوں نے اسد کو جگا دیا۔ وہ آنن فانن مجھے اٹھا کر اسپتال بھاگی۔ جا کر پتہ چلا کہ ٹانکے پھٹ گئے ہیں اور دوبارہ لگانے پڑیں گے۔ ذرا سی اجلت اور غفلت نے مجھے ایک بار پھر اس بستر پر پہنچا دیا۔ 4 دن اسپتال میں گزارنے کے بعد جب گھر آئی تو حالت ناگفتہ ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کی سختی سے تاکید تھی کہ کم 1 مہینہ مکمل آرام کرنا ہے۔ اس قدر معطل زندگی گزارتے اچانک ایک جگہ بستر کا ہو کر رہ جانا میرے لیے کتنا اذیت ناک تھا، یہ وہ سمجھ سکتے تھے جنہوں نے اس کا تجربہ کیا ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے بچے اتری ہوئی شکلوں کے ساتھ اپنے اپنے کام کرتے۔ مینال کے لیے وقتی طور پر آیا رکھ لی گئی تھی جو اس کو قطعی پسند نہیں آئی تھی۔ جب وہ اپنے نہانے دھونے اور دیگر کاموں کے لیے مجھے پکارتی کہ آپ سے نہیں ماما سے نہاؤں گی، پھر بھلا پسل کر کاشی یا شانی اس کو راضی کر لیتے۔ میرا دل خون کے آنسو روتا۔ 8 سال کا شانی اور 10 سال کا کاشی گویا اپنی عمروں سے کئی بڑے ہو گئے تھے۔ یہ 1.5-2 مہینے مجھے زندگی کے کئی سبق سکھا گئے۔ میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی کہ محض آرام کے لیے بستر پر ہوں۔ خدا نخواستہ فالج یا دیگر بیماریوں کے مریض ہیں جن کے ٹھیک ہونے میں کئی سال یا کئی ماہ لگ جاتے ہیں، یا کبھی کبھی تا دم مرگ ان کا مرض ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ان پر کیا گزرتی ہوگی، وہ کیسے کئی سال بستر پر گزارتے ہوں گے۔ کبھی کبھی بچوں کو اداسی شکل دیکھ کر دل کرتا تھا اٹھ کر کھڑی ہوں، مگر میرے پہلے ہی کئی حماقت یاد آتی ہے۔ واپس بستر پر گر جاتی۔ کھانا پکانے کے لیے وقتی ملازمہ رکھ لی گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح علم تھا کہ بچوں کو اس کے ہاتھ کے کھانے بالکل پسند نہیں آ رہا، مگر جب میں پوچھتی تو دونوں جھٹ سے کہتے ماما ہم نے فل ہو کر کھایا ہے۔ جانتی تھی کہ یہ اسد کی تاکید تھی کہ ماما کو مت کہنا ورنہ وہ پریشان ہو کر کہیں کھانا پکانے نہ پہنچ جائیں۔ اپنی شریک حیات کی محبت اکثر آنکھیں نم کر دیتی۔ میں خدا کا لاکھ شکر ادا کرتی۔ خدا کر کے 1 مہینہ گزرا۔ آج میں خود کو نہایت تازہ دم محسوس کر رہی تھی۔ بچے اسکول جا چکے تھے۔ اسد آفس میں کچن میں آ گئی۔ میں نے صفورہ بی بی کو کھانا پکانے سے منع کر دیا کہ وہ کپڑے استری کر کے طے کر کے رکھ دیں، کھانا میں خود پکاؤں گی۔ میں نے فریج کھول کر دیکھا تو بچے ہوئے کھانوں کا انبار تھا۔ ملازمہ کی مدد سے میں نے فریج صاف کیا، کچن کے کیبنٹ صاف کرائے۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ مینار اور بچوں کے آنے میں 1 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ میں نے چکن والا دلیا بنانے کا سوچا کیونکہ فی الوقت صرف یہی پک سکتا تھا۔ میری 1 مہینے کی غیر حاضری نے گویا مسالوں کے ڈبوں اور گروسری کو بھی غیر حاضر کر دیا تھا۔ میں حیران پریشان خالی دالوں اور مسالوں کے ڈبوں کو دیکھ رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ ملازمہ نے کسی نگران کے نہ ہونے پر بھرپور فائدہ اٹھایا ہے۔ خیر اس کی کلاس لینے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے دلیا بنانا شروع کیا۔ پوری لگن و شوق سے دلیا بنا کر بھگارا اور دعا کرنے لگی کہ بچے شوق سے کھا لیں، اور پختہ ارادہ کر لیا کہ رات کے کھانے میں سب کی پسند کا الگ الگ مینو ہوگا۔ گاڑی کا ہارن بجا۔ میری بیماری کی وجہ سے مینال بھی اب اسد کے ساتھ ہی گھر آتی تھی۔ تینوں بچے اور اسد اندر داخل ہوتے ہی ٹھٹک کر گئے۔ اسد بولے یار یہ تو تمہارے ہاتھ کے پکے کھانے کی خوشبو ہے۔ صفورہ بی بی کے کھانوں سے خوشبو تو دور کی بات رنگت تک بتانا مشکل ہوتا ہے کہ کھانے کا اصل رنگ کیا ہے۔ کہیں تم کچن میں نہیں چلی گئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے جناب آپ ہاتھ منہ دھو کر ٹیبل تک تو آ جائیں۔ میں نے میز پر کھانا لگانے کے بعد بچوں کو بلایا۔ بچے بڑی خوشی اور جوش سے آ گئے کہ آج تو ماما کے ہاتھ کا پکا کھانے کو ملے گا۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی کہ میز پر محض 1 ڈش اور وہ بھی دلیا دیکھ کر کہیں بچوں کا منہ ہی نہ بن جائے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کاشان پر نظر ڈالی تو چونک گئی۔ اس کے سجے آنسو گویا میرے دل چیر گئے۔ کیا ہوا میری جان؟ آئی پرومس میں رات کو تمہاری پسند کا وائٹ ساس پاستا بناؤں گی ابھی کے لیے۔ سوری بیٹے جو کچھ گھر میں تھا اس سے یہی بنا سکی۔ پلیز تم رونا بند کرو۔ آئی پرومس رات کو سب کی دعوت ہے۔
मामा सबकी पसंद के खाने बनाएंगी। नहीं नहीं मामा, वो तड़प कर बोला, मैं इसलिए नहीं रो रहा कि आपको पता है कि हमने आपका कितना मिस किया, आपके मोहब्बत से पकाए खानों को, आपकी मोहब्बत से खिलाने को, और घर के सारे काम जो आपके पस्तर पर होने की वजह से मारे बांधे मुलाजमों की मदद से पाया करवाते थे। आप ठीक थी तो पता ही नहीं था कि घर में इतने काम होते हैं। अब आप कभी बीमार ना होना, और प्रॉमिस हम सब खुशी खुशी खाएंगे जो भी आप पकाएंगी। क्यों शानी, ठीक कहा ना मैंने? और जो मैं गोया किसी शहज़ादा मामूल की तरह इसकी बातें सुन रही थी, रोने लगी। असद ने आगे बढ़ के मुझे साथ लगा लिया और प्यार से बोले, वाकई बेगम तुम ही इस घर की असल रौनक हो। वी आई लव यू। मैं झपट कर मुस्कुरा दी और बच्चों पर नज़र डाली जो दलिए में इस तरह रग़बत से खा रहे थे गोया पास्ता या स्पैगेटी हो। मामा बहुत मज़े का बना है। आज सोया रात को भी आप बस एक ही चीज़ पकेगी जो सब खाएंगे। काशी बोला, मैं जो सबक चाहते थे ना चाहते भी ना सिखा सकती, वो मेरे बच्चों को ज़िंदगी ने सिखा दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताएं। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।